آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے اس ویسٹ ڈیکمپوزر کی نہ صرف ٹیسٹ رپورٹ دکھاؤں گا بلکہ اس ڈیکمپوزر کے اندر کون کون سے بیکٹیریا شامل ہیں ان کے نام بتاؤں گا، ان کے فنکشن، فوائد اور ان کی بریف سی ہسٹری بتاؤں گا۔ ویسٹ ڈیکمپوزر کی تاریخ میں یقینی طور پہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر موجود بیکٹیریا کے نام پوری تفصیل کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پلانٹ گرو انٹرنیشنل۔ دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک کا جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے شکل چینج کر کے ڈیکمپوزر کی OWDC کے نام سے، اس میں اور ہمارے اس ویسٹ ڈیکمپوزر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ان دونوں کی کمپیریٹیو ٹیسٹنگ بھی کر چکے ہیں، رپورٹ بھی حاصل کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جو OWDC ہے جو لیکوڈ فارم میں انہوں نے لانچ کیا ہے، ہم نہ صرف اس کو بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو ہم بنا بھی چکے ہیں۔ اگر ہمیں ضرورت کبھی محسوس ہوئی اور ہمارے فارمرز کی یہ ڈیمانڈ ہوئی تو ہم بھی اس طرح شکل چینج کر کے OWDC بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بتا چکے ہیں جب ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ اس کو ہم بھی جو ہے لیکوڈ فارم میں OWDC لانچ کریں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ہمارے اس ویسٹ ڈیکمپوزر کے اندر ان گنت بینیفیشل مائکرو آرگینزم ہیں، لیکن جو مین کلچریبل بیکٹیریاز ہیں وہ 6 جنرا سے تعلق رکھنے والے 10 بیکٹیریاز ہیں۔ تو آج میں ان 6 جنراز کے نام بتاؤں گا بیکٹیریم کے اور ان کے فنکشن بھی بتاؤں گا۔ تو پہلا اس میں ہے اسٹینوٹروفوموناس مالٹوفیلیا، دوسرا ہے الکیلی جینس فیکیلس، تیسرا اس کے اندر ہے بریوی بیکٹیریم سیڈیمینس اور چوتھا جینس ہے ایچورونوبیکٹر ویٹرسلوے، پانچواں ایکوا مائکروبیم لوسیٹینس اور چھٹا ہے ایڈوینیلا انسینٹا۔ جو آج تک ویسٹ ڈیکمپوزر کے فوائد، بینیفٹس، فنکشن بتائے گئے یا دکھائے گئے یا ابھی تک جو نہیں دکھائے وہ تمام کے تمام ان 6 جنرا سے تعلق رکھنے والے بیکٹیریا میں ہیں، جیسے نائٹروجن کی فکسیشن، نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، زنک سیلولرزم بیکٹیریا، فوٹوسینتھیسس بیکٹیریا، کاربن فکسنگ بیکٹیریاز اور ڈیزیز کنٹرول بیکٹیریاز اور ڈیکمپوزنگ کرنے والے بیکٹیریاز اور آرگینک ایسڈ پروڈکشن بیکٹیریاز اس میں شامل ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں پہلے جینس یا بیکٹیریم کی طرف۔ تو اسٹینوٹروفوموناس مالٹوفیلیا اس میں پہلا بیکٹیریا ہے۔ ماضی میں اس کے مختلف نام رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو 1943 میں پایا گیا، اس وقت اس کا نام بیکٹیریم بوکی رکھا گیا۔ اس کے بعد 1961 میں 1961 میں اس کا نام تبدیل کر کے سوڈوموناس مالٹوفیلیا رکھا گیا۔ پھر 1983 میں اس کو جینس ہیگزنتھوموناس میں موو کیا گیا۔ اس کے بعد 93 میں اس کا نام اسٹینوٹروفوموناس مالٹوفیلیا رکھا گیا جو آج تک یہی ہے۔ یہ گرام نیگیٹو یلو پگمنٹڈ بیسیلس ہیں۔ یہ ایک بڑا مؤثر PGPR پلانٹ گروتھ پروموٹنگ رائزو بیکٹیریا ہے۔ یہ PGPR مختلف طریقوں سے پودوں کے بننے کے عمل کو اور ان کی گروتھ کو انہینس کرتے ہیں، جیسے نائٹروجن کی فکسیشن ہے، جہاں نائٹروجن کی کمی ہو وہاں بھی پودوں کو بڑھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ فاسفورس اور پوٹاش کی سیلیبلائزنگ ہے، پودوں کی امیونٹی اور سسٹمیٹک ریزسٹنس کو یہ بڑھاتے ہیں۔ پودوں میں ہارمونز کا بننا جس کی وجہ سے پودوں کے اندر ایسے مالیکیول سگنلز پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پودوں میں مختلف بیماریوں اور مختلف قسم کے سٹریس کو برداشت کرنے کی مدافعت ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ یہ انتہائی سخت ترین انوائرمنٹ میں بھی پودوں کو سروائیو کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں موسم، مٹی اور مختلف سٹریس شامل ہیں، خاص طور پہ نائٹروجن کی کمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ بائیو کنٹرول ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ دوستو چوتھا فائدہ اس کا بڑا زبردست ہے۔ جو کلراٹی زمینیں ہوتی ہیں، سیم زدہ، کلر زدہ،
ان میں جو نمکیات کا سٹریس پودوں میں آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہم کھادیں دیتے ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، نیوٹریشن امبیلنس یا ان اویلیبلٹی ہو جاتی ہے اور فوٹوسینتھیسس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بیکٹیریا نمکیات کی ان تمام سٹریس کو برداشت کرنے کی پودوں کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، یعنی کلراٹی زمینوں میں بھی پودوں کو بڑھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ فوٹوسینتھیسس کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ نمکیات کے سٹریس میں بھی یہی بیکٹیریا ہے جس کو فوٹوسینتھیسس یا فوٹو سینتھیٹک بیکٹیریا کہا جا رہا ہے۔ یہ بیکٹیریا نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش کے ساتھ ساتھ مختلف میکینزم کے ذریعے زنک کو بھی سیلیبلائز کرتا ہے۔ زنک جو کہ پودوں کی گروتھ کے لیے ایک نہایت ضروری نیوٹرینٹ ہے، تو یہ بیکٹیریا زنک سپلیمنٹ کا پوٹینشیل الٹرنیٹو ہے، کیونکہ یہ اپلائیڈ ان آرگینک زنک کو اویلیبل فارم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسرا اس میں جو بیکٹیریم ہے وہ الکلی جینس فیکیلس ہے۔ یہ گرام نیگیٹو راڈ شیپ انوائرمنٹ میں ہر جگہ پایا جانے والا بیکٹیریا ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ اسے فیسز یعنی فضلے سے نکالا گیا، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ شاید اسی بات کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے دیسی گائے کے گوبر سے نکالا ہے۔ گائے چونکہ ان کے لیے ایک بڑا مقدس جانور ہے، اس لیے وہ مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ گائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ صرف فضلے میں نہیں بلکہ انوائرمنٹ میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، مٹی میں، پانی میں، اور ہر ماحول کے ہر اس حصے میں جو انسان سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کو سب سے پہلے 1896 میں جونس پیٹراسکے نے آئسولیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد 1919 میں اس کی درست کردہ جو تفصیل ہے وہ کیسٹلانے کیلمرز نے بیان کی۔ یہ بیکٹیریا پودوں کو نقصان پہنچانے والے 13 اقسام کے پیتھوجنز کی گروتھ کو روکنے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے، اس لیے اس کو زراعت میں پودوں کی مختلف بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی ناول نیماٹیسائیڈل بیکٹیریم ہے، یعنی یہ روٹ ناٹ نیماٹوڈز کو کنٹرول کرتا ہے۔ دراصل روٹ ناٹ نیماٹوڈز دھاگے نما کیڑے ہوتے ہیں جو مٹی میں پائے جاتے ہیں اور پودوں کی جڑوں کو کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پودوں میں پانی اور خوراک جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ نیماٹوڈز ہر قسم کی فصل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نیماٹوڈز کا مسئلہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً $157 بلین کا نقصان پوری دنیا کی زراعت کو صرف ان نیماٹوڈز کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ فصل کی دیگر بیماریوں اور کیڑوں کے مقابلے میں ان نیماٹوڈز کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیماٹوڈز اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پودوں کی جڑوں کے اندر گزارتے ہیں جہاں زہروں کا اثر نہیں پہنچتا۔ دوسرا یہ کہ ان کے خلاف جو کیمیکل نیماٹیسائیڈز استعمال کی جاتی ہیں، ایک تو وہ انتہائی زہریلی ہونے کی وجہ سے انسانوں اور ہمارے ماحول کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، دوسرا یہ زہر بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ لمبے عرصے تک یہ زہر کیمیکل نیماٹیسائیڈز ان نیماٹوڈز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیکٹیریا الکلی جینس فیسیلس کا فرمنٹیشن کا محلول ان نیماٹوڈز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ انتہائی کامیاب، پائیدار، سستا اور ماحول دوست علاج ہے نیماٹوڈز کا۔ الکلی جینس فیکیلس ایسے انزائم پیدا کرتے ہیں جو آرگینک کنٹیمنیشن کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس لیے اس کو آلودگی اور انڈسٹری کے ویسٹ واٹر کی بایو ڈیگریشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا مٹی میں خطرناک زرعی زہر اینڈوسلفان کے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ویسٹ واٹر سے نہ صرف امونیم کو نکال دیتا ہے بلکہ اس کو ڈی نائٹریفیکیشن پروڈکٹس میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے جو پودوں کی کم وقت میں زیادہ گروتھ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہی ہارمونز بایو فرٹیلائزر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ جو بیکٹیریم یا جینس الکلی جینس فیکیلس ہے، اس کی ایک پاکستانی سپیشیز بھی موجود ہے۔ میں جو اسکرین پہ آپ کو ایک ریسرچ پیپر دکھا رہا ہوں، 2015 میں یہ پبلش ہوا ہے۔
اس کی نیٹ پر آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ریسرچرز یا سائنٹسٹ نے اس کو پاکستان کے اندر ہی آئسولیٹ کیا۔ تو یہ جو ہمارے پڑوسی یہ دعویٰ کر رہے تھے آج سے پہلے کہ ویسٹ ڈیکمپوزر یا اس کے اندر موجود بیکٹیریا پر صرف انہوں نے کام کیا، کسی نے کیا ہی نہیں، یا وہی کر سکتے ہیں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا اس پروڈکٹ پر کام، تو یہ ان کو جواب ہے۔ بلکہ آپ سب کے لیے یہ ایک ریفرنس ہے، اس کو نیٹ پر جا کے سرچ کیجئے، الکلی جینس فیکلس، یہ بیکٹیریا جو ڈیکمپوزر کے اندر موجود ہے، اس کی پاکستانی نہ صرف سپیشیز موجود ہے بلکہ اس پر پاکستان میں ہی اس کو آئسولیٹ کیا گیا اور ہمارے اپنے سائنٹسٹ نے اس پر کام بھی کیا ہے۔ چلتے ہیں دوستو اپنے تیسرے جینس یا بیکٹیریم کی طرف، بریوی بیکٹیریم سیڈیمینس ہے۔ دوستو بنیادی طور پہ بریوی بیکٹیریم کو 1953 میں 1953 میں بریڈ نے بیان کیا۔ یہ بیکٹیریا گہرے سمندر سے نکالا گیا کیونکہ ہماری زمین کا 71% پانی پر مشتمل ہے، اس لیے جو مائکرو آرگینزم ہے ان کا سب سے بڑا مسکن بھی یہ پانی ہوتا ہے۔ یہ پودوں کی گروتھ کو بڑھاتے ہیں، یہ بھی PGPR پلانٹ گروتھ پروموٹنگ رائزو بیکٹیریا ہیں، فنگس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ڈیکسٹروز کو بطور کاربن سورس کے استعمال کر کے حیاتیاتی کیمیا بناتے ہیں۔ یہ آرگینک میٹر کو ڈیکمپوز کرتے ہیں یا بایو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ یہ ایسیٹوئن پیدا کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرنل انرجی کے طور پہ کاربن کو فکس کر کے استعمال کرتے ہیں۔ ایسیٹوئن نہ صرف PGPR ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں بلکہ پودوں کے مختلف حصوں کے تیزی سے بننے میں مددگار ہوتے ہیں۔ نائٹریٹ کو کم کرتے ہیں، اس لیے اس کو مچھلیوں کے تالاب میں بھی استعمال کرنا جو ہے یہ بڑا مفید ہے۔ اینٹی آکسیڈینٹل انزائمز پیدا کرتے ہیں، یہ ایسڈ فاسفیٹ بننے میں مددگار ہوتے ہیں۔ جن زمینوں میں فاسفورس کی کمی ہو، پودے وہاں موجود جو آرگینک فاسفورس ہوتا ہے اس کو ایسڈ فاسفیٹ کی مدد سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے چوتھے بیکٹیریم جینس یا بیکٹیریا کی طرف، وہ ہے اچورونوبیکٹر ویٹرسلوے۔ دوستو یہ ہے وہ بیکٹیریا جسے کاربن فکسنگ بیکٹیریا کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر اس کو فکس کرتا ہے، پھر اس کو کاربوہائیڈریٹس میں تبدیل کر کے پودوں کو فراہم کرتا ہے جو کہ پودوں میں مضبوطی لاتے ہیں، مدافعت بڑھاتے ہیں اور ان میں سیلولوز بناتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی آلودگی کو لے کر ان کو فکس کر کے پودوں کے لیے مفید بناتے ہیں، اس لیے ان کو زراعت کے ساتھ ماحولیات کی انڈسٹری میں بھی استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ یہ ہائیڈروجن آکسیڈائزنگ بیکٹیریاز یعنی HOB ہیں جو کہ مائکروبائل پروٹین بناتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے دوستو کہ پروٹین نہ صرف انسانوں جانوروں بلکہ پودوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ یہ بیکٹیریا ہماری زمین کے اندر جو غیر حل پذیر ان آرگینک فاسفیٹ یعنی پتھروں اور معدنیات کی شکل میں جو فاسفورس ہماری زمینوں میں پڑا ہوتا ہے یہ ان کو ہمارے پودوں کے لیے حل پذیر کرتا ہے، اس لیے اس کو PSB فاسفورس سیلیبلائزنگ بیکٹیریا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے کسان بھائی آج کل جو DAP کے متبادل کے طور پہ راک فاسفیٹ استعمال کر رہے ہیں، راک فاسفیٹ کا استعمال ان بیکٹیریا کے بغیر ہمارے پودوں کے لیے غیر حل پذیر فاسفورس ہے۔ تو جو راک فاسفیٹ استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ ہمارے ڈیکمپوزر کے اندر پروسیس کر اس کو آپ استعمال کیے۔ یہ بھی نائٹریٹ کو کم کرتا ہے، اس لیے اس کو مچھلیوں کے تالاب میں بھی استعمال کرنا جو ہے وہ بڑا مفید ہے۔ یہ مختلف قسم کی جو مفید ایسڈز ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے یا سمو لیتا ہے، جیسے سٹریک ایسڈ ہے، کیپرک ایسڈ ہے جو کہ ایک بڑا بہترین آرگینک ہربیسائڈ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو جو جڑی بوٹی مار سپرے کے طور پہ ویسٹ ڈیکمپوزر کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ اسی بیکٹیریا کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو بیکٹیریا ہے اچورونوبیکٹر ویٹرسلوے یہ ایک بڑا بہترین آرگینک ہربیسائڈ بھی ہے۔ تو پانچواں جو اس میں جینس یا بیکٹیریم ہے وہ ایکوا مائکروبیم لوسیٹینس ہے۔ اس کو جرمنی میں انڈسٹری کے ویسٹ واٹر یا سیوریج کے ضائع شدہ پانی سے سب سے پہلے اس کو نکالا گیا۔ ہم جو زمین میں مختلف اقسام کے جو خطرناک
کیمیکل زہر استعمال کرتے ہیں تو یہ بیکٹیریا ان تمام نقصان دہ کیمیکل کمپاؤنڈز کو توڑتا ہے، خاص طور پہ جو کیمیکل ہربیسائڈ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور چھٹا اس کے اندر جو موجود ہے وہ بیکٹیریم ہے، جینس ہے ایڈوینیلا انسینیٹا۔ یہ بیکٹیریا بھی زمین میں استعمال کیے گئے خطرناک کیمیکل زہروں، پیسٹیسائڈز کو ڈیگریڈ یا بایو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ تو آج اس کی رپورٹ ہم اسکرین پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پر بھی، چونکہ ہماری ویب سائٹ پہ کام ہو رہا ہے، لیکن آپ سب کے دیکھنے کے لیے یہ رپورٹ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے مین پیج پر لگا دی ہے، اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں۔ ہم اس کو مزید ایکسپلور بھی کرتے رہیں گے، اس کے جو مزید فنکشن بینیفٹس ہمیں ہماری نظر سے گزرے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ان معلومات کو نہ صرف آپ خود دیکھیے بلکہ تمام کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل پلانٹ گرو انٹرنیشنل کو نہ صرف جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بلکہ بیل کے بٹن کو بھی آل پر دبا دیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جو ہمارے فیس بک پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج پلانٹ گرو انٹرنیشنل کو نہ صرف فالو کیجیے بلکہ لائک کیجیے، اور تمام کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنے میزبان محمد عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔